السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الذاریات کی آیات نمبر 10 سے لے کر 19 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا۔ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ البتہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مال میں سائل و محروم کا حق تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں پھر انہی لوگوں کے پر تبصرہ کیا گیا ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آخرت ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کے اخلاق کا انحصار ہے، اور انسان کے اخلاق کی بنیاد ہی آخرت رکھتی ہے۔ کوئی انسان اگر آخرت سے انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کو کس بات کا خوف رہے گا؟ پھر جو چاہے کرے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ پھر دنیا میں ہر طرح کے جرم کرتے ہیں، بڑے بڑے مجرم بن جاتے ہیں، ایسے ایسے جرائم کرتے ہیں، ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ کیا انسان اتنا بھی گر سکتا ہے، ایسے گناہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہی یہاں بھی ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس آخرت سے غفلت میں ہیں، اپنی جہالت کی وجہ سے بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اس کی اہمیت پر غور نہیں کر رہے ہیں، اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، غیر یقینی انداز میں، مذاق اڑانے والے انداز میں یہ سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی یہ قیامت، کب آئے گی جس کے آپ دھمکی دے رہے ہیں۔ یہی رویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے وہ، اور یہی رویہ اور یہی سوالات ہر نبی سے کیے گئے۔ تو ان کا ایک مختصر سا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر تھوڑی بہت بھی عقل ہوگی ان مخالفین کی، ان نان بلیورز کی، تو وہ سدھر جائیں گے۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اس روز آئے گی جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا۔ اندازہ لگائیے کہ اس کو پہلی بات تو فتنہ کہا جا رہا ہے، یعنی فتنہ ہے، یہ غلط بات تو ہے لیکن فتنہ ہے جو کہ دوسروں کو بھی غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ جو بات دوسرے بھی پھر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو صرف اتنا کہہ کر چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ اس روز آئے گی جب تمہاری شامت آ جائے گی، یعنی دوسرے الفاظ میں، اور شامت ایسی آئے گی کہ تم کو پھر آگ پہ تپایا جائے گا، یعنی آگ تمہارے لیے ایندھن بن جائے گی، تم آگ کے ایندھن بن جاؤ گے، آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ جس طرح ذبح شدہ جانور، بکری، مرغی آگ پہ فرائی کی جاتی ہے، اندازہ لگائیے کہ آگ پر تپائے جائیں گے کا مطلب کیا ہے؟ پھر یہی ہوا کہ یہ زندہ ہوتے ہوئے بھی آگ پر تپائے جائیں گے۔ اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت ترین سزا ہوگی، اور یہ آخرت کا انکار کتنا بڑا فتنہ ہے جس میں انسان
بعض انسان خود بھی مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وہی دن ہوگا، اس دن کہا جائے گا کہ یہ وہی دن ہے جس کی تم جلدی کرتے تھے۔ یعنی ان کافروں کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ایسے خطرناک دن کی وہ جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی اپنے لیے تباہی کا اور عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں دوسرے الفاظ میں کہ جلدی آ جائے وہ۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ہر انسان کو محفوظ رہنا چاہیے۔ خالق انسان نے کہہ دیا ہے کہ آئے گی وہ قیامت، تو آئے گی، اپنے وقت پر آئے گی۔ انسان کا کام یہ ہے کہ صرف اس کی تیاری کرے، اچھے اعمال کرے، تاکہ وہ قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب سے بچ جائے، جس کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر یہاں پر اچھے لوگوں کا بھی انجام بتایا گیا ہے کہ متقی لوگ ہوں گے، پرہیزگار لوگ ہوں گے، جو قیامت پہ یقین کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ کی باتوں پہ یقین کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اس روز وہ باغوں میں ہوں گے۔ اس قیامت کے دن ایک طرف تو وہ کفار اور فتنہ پرور لوگ آگ پہ جل رہے ہوں گے، دوسری طرف یہ نیک اور اچھے لوگ یہ جنت میں ہوں گے، باغوں میں داخل ہوں گے، چشمے ان کے لیے ہوں گے، میٹھے پانی کے، دودھ کے نہریں ہوں گی، اور بے شمار نعمتیں ہوں گی جن کا حساب یا بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ واہ کیا دن ہوگا نیک لوگوں کا! تھوڑی سی زندگی انہوں نے نیکی میں گزار دی اور اس فتنوں میں مبتلا نہیں ہوئے، مشکلیں اٹھائیں انہوں نے زندگی میں، شاید تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، لیکن ان کا انجام دیکھیے کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور ان کے اعمال ایسے تھے کہ واہ واہ واہ! ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وہ نیک تھے، راتوں کو کم سوتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ بس بے فکر ہو کے سوئے جا رہے ہیں اور کسی قسم کی عبادت کی فکر نہیں، وہ راتوں کو عبادت کرتے تھے، کم سوتے تھے، یعنی عبادت کرتے تھے، یہ نہیں کہ پوری رات سو رہے ہیں اور عبادت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ نماز کا وقت آتا ہے نکل جاتا ہے، عشاء کا وقت آتا ہے نکل جاتا ہے، فجر کا وقت آتا ہے نکل جاتا ہے، اپنی غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، وہ برابر اٹھتے ہیں، رات میں بھی جاگتے ہیں، عشاء بھی پڑھتے ہیں، صبح اٹھ کے فجر بھی پڑھتے ہیں۔ پھر جن کو مزید توفیق ہوتی ہے، حالانکہ ان پر یہ فرض نہیں کیا گیا کہ تہجد ادا کرنا، لیکن وہ بھی نفلی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا جو مال ہے، ان کے جو اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے ہیں، ان کو وسائل دیے ہیں، انہوں نے مال دیا ہے، اس مال میں سے وہ غریبوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، محروم لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے حصہ نکالتے ہیں۔ یعنی جسمانی عبادت وہ اس طرح کرتے ہیں اور مالی عبادت وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے مال میں سے ایک حصہ ضرور نکالتے ہیں جو ان لوگوں پہ، ضرورت مندوں پہ وہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا بہترین کردار کا یہاں پر تصور دلایا گیا ہے اور ان کا آئیڈیل بنا کے پیش کیا گیا ہے اچھے لوگوں کو۔ یہ وہ آئیڈیل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو کاش ہم بھی اس اللہ تعالیٰ کے اس معیار پہ پورا اتر سکیں۔ کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے جتنی ہم کر سکتے ہیں، اور پھر آگے انجام اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا چاہیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قدر کرنے والوں میں سے ہے، اور اسی لیے اس کا ایک نام شاکر بھی ہے، یعنی قدر کرنے والا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔